نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 پیش کیا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب آئیں اس آیت پر محدثین کا کیا عمل ہے دیکھیے۔ امام جریر طبری نے واضح لکھا کہ اس آیت سے مراد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ اب محدثین نے اس آیت کو قربت کو مراد لیا نہ کہ وسیلے کو۔ Wake up to reality. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معترض کی یہ بے وقوفی ہے کہ اس نے قربت اور وسیلے کو الگ الگ سمجھ لیا، جبکہ الگ الگ نہیں ہے۔ وسیلہ قربت باری تعالیٰ کا ہی ایک سبب ہے کہ اس کے ذریعے انسان رب کے قریب ہوتا ہے۔ اہل اللہ کا جب وسیلہ لیا جاتا ہے تو انسان رب کے قریب ہوتا ہے، تو ہی تو رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ اعمال کے جن کے بارے میں یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ مقبول ہوئے یا کل بروز قیامت ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے، ان کا اگر وسیلہ لینا جائز ہے تو بتاؤ نجدیو، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہیں، ان کا وسیلہ لینا کیسے ناجائز ہو گیا اور ان کا وسیلہ لینا کیسے شرک ہو گیا؟ بے وقوفو، یہاں تم لوگوں کی عقل کدھر گھاس چرنے جاتی ہے؟ اور پھر اصول تفسیر کی بنیادی کتاب الفوز الکبیر میں موجود ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ خاص سبب کا، کہ جس سبب وہ آیت نازل ہو اس سبب کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے۔ یعنی اگرچہ کوئی آیت کسی خاص موقع کے لیے خاص شے کے لیے نازل ہو لیکن اصل اس کے عموم سے استدلال ہوتا ہے۔ تو نجدیت کا چیلنج ہے، بتائیں کس صریح دلیل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینے کو ان لوگوں نے اس آیت کے عموم سے مستثنیٰ کیا؟ ایک دلیل، ایک صریح دلیل لے آؤ، اور اگر نہ لے کر آ سکو تو پھر ڈر جاؤ کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کوبرا صاحب دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد حدیث طبرانی کی ہے جس میں حضرت عثمان بن حنیف والی روایت کہ جس میں کسی نے حضور کا وسیلہ مانگا تھا، اس حدیث میں راوی عبداللہ بن وہاب کی تدلیس ہے، اور دوسری روایت کہ وہ ایک عربی کی حضور کی قبر مبارک پہ آیا اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اس سند کے سارے راوی مجہول ہیں، یہ واقعہ سخت مجہول سند سے مروی ہے۔ آپ نے مار دیتے ہاں انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے۔ Wake up to reality. پھر جو طبرانی شریف کی حدیث پر جرح کی ہے اس بچے نے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابن وہاب ہے، ابن وہاب نہیں، اور اگر اس نے وہاب ہا کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اب آتے ہیں اعتراض کی طرف۔ ابن وہاب کی تدلیس ہمیں مضر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ مشیخہ یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بھی آئی ہے، اور وہاں ابن وہاب کی جگہ شبیب کے بیٹے احمد ہیں، تو پروگرام توڑ گیا۔ اور آخری حدیث پر جو جرح کی ہے وہ بھی مضر نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور تدریب الراوی میں مسلمہ اصول نقل کیا گیا ہے یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول ان لم یکن له اسناد صحیح، کہ حدیث پر صحت کا حکم کر دیا جاتا ہے جب امت کے علماء اسے قبول کر لیں اگرچہ اس کی کوئی صحیح سند نہ ہو، لہٰذا یہ جرح بھی کام نہیں آئی۔ تمہاری ساتھ نسلیں تو کیا ابن عبد الوہاب خود بھی اگر قبر سے اٹھ کر آ جائے تو بھی وسیلے کو ناجائز ثابت نہیں کر سکتا۔ جو شور مچا رہے ہیں ان کے لیے میرے سینکڑوں شاگرد کافی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ جس کوٹ میں آ کر مناظرہ کرنا چاہے میرے سینکڑوں شاگردوں میں سے ایک ان کی بولتی بند کر دے گا۔ اور جہاں تک